آج کا جو میرا مین موضوع ہے وہ رزق حلال کے تعلق سے چیزوں کو بیان کرنا ہے۔ تو اس سے قبل کہ میں اپنے موضوع کا آغاز کروں، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا اور داتا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، آقائے نامدار، شہنشاہ ذی وقار، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، انیس بے کساں، چار اساز درد منداں، کونین میں سب سے انوکھے، سب سے نرالے، دائی حلیمہ کے پالے، سیدہ آمنہ کے لاڈلے، حضرت عبداللہ کے جگر پارے، باعث تخلیق عالم، فخر آدم و بنی آدم، نبی مکرم، نور مجسم، رسول محتشم، شفیع امم، قاسم کمالات و نعم، صاحب جود و کرم، جلیل الاقتدار، عظیم الاختیار، جان جہان، جہان جان، جان جان اور جان ایمان، آقائے کل، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ، علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اسلام نے اپنے ماننے والوں کی ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے۔ اسلام کے پاس زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ، ایک مکمل اصول اسلام کے پاس موجود ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ، کوئی ایسا موڑ ہے ہی نہیں جہاں اسلام نے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی نہ کی ہو۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے جن اصولوں کو اسلام نے بیان کیا ہے، ان اصولوں اور ان ضابطوں سے ہٹ کر زندگی گزارنا یعنی نقصان کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کی ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے۔ جہاں اسلام نے عبادت کے طریقوں کو بیان کیا ہے، وہیں پر اسلام نے ایسے اصولوں کو بھی بیان کیا ہے جن اصولوں کو اپنا کر ہم حلال روزی حاصل کر سکتے ہیں، حلال روزی کما سکتے ہیں۔ حلال روزی کو اسلام میں کتنا دخل ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص اگر صاحب ایمان ہے لیکن تب بھی اس کی عبادتیں اس وقت تک قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ اس کی روزی روٹی حلال کی نہ ہو۔ تو اس بات سے ہم اور آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام جائز اور حلال روزی پر کتنا دھیان دیتا ہے۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو جہاں گندے کردار سے روکتا ہے، وہیں اس بات سے بھی روکتا ہے کہ حرام روزی نہ کمائی جائے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ حرام کا لقمہ کھاتا ہے تو اس کا وجود عبادت کے لائق نہیں بچتا، اس کا وجود سراسر گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو حلال روزی کھانے کمانے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ خطبے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ پاک اس میں فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس رسولوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے کہ اے رسولو، پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ، انی بما اور واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، میں اس چیز کو جانتا ہوں جو تم کرتے ہو۔ انبیاء کرام، رسولان اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس ہستیاں ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں،
تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس بندوں کو اگر حلال روزی کھانے کی تعلیم دے رہا ہے، انہیں حکم دے رہا ہے، تو ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ اسلام میں حلال روزی کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، تمام فرائض کے بعد حلال روزی کی طلب کرنا، حلال روزی کی تلاش کرنا، یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ یعنی جس طریقے سے اسلام میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ فرض ہے، ان تمام چیزوں کے بعد حلال روزی کمانا بھی اسلام کا ایک فرض ہے۔ اپنی اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے حلال روزی کمانا یہ بھی انتہائی فرض اور انتہائی اہم ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ مستجاب الدعوات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو بھی دعا کرے وہ دعا اس کی قبول ہو جائے۔ تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے سعد، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ تو تم حلال روزی کھایا کرو۔ پھر آگے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جب بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک مقام پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ حلال روزی کی تلاش کرتے ہوئے تھک ہار کر جب آ کر سو جاتا ہے تو اس کے تمام تر گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جب وہ صبح کو اٹھتا ہے تو وہ اس حال میں اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ انعام کس کے لیے ہے؟ یہ انعام اس شخص کے لیے ہے جو حلال روزی کی تلاش کرتا ہو، وہ یہ غور و فکر کرتا ہو کہ میں حلال رزق کیسے کماؤں، کیسے کھاؤں۔ آپ تھوڑا سا اندازہ کریے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کو براہ راست حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھا تھا۔ یہ وہ مقدس ہستیاں تھیں جنہوں نے دین کو براہ راست مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے حاصل کیا تھا۔ آئیے ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان مقدس ہستیوں کے اعمال کیسے تھے، پاکیزہ اور حلال رزق کمانے میں ان کی جانب سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کے غلام نے دودھ پیش کیا۔ دودھ نوش فرمانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ جو دودھ ہے یہ حلال طریقے سے حاصل نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حلق میں انگلی ڈال کر اس دودھ کی قے کر دی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حلق میں جب انگلیاں ڈالی تو اس کی سختی اس قدر تھی کہ آپ کی جان پر بن گئی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی کہ اے مولا تبارک و تعالیٰ، اب جس قدر دودھ میری رگوں میں رہ چکا ہے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا۔ انہوں نے اس حرام طریقے سے حاصل ہونے والے دودھ کو اپنی رگوں میں برداشت نہیں کیا۔ اور جب ایسا ہی واقعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا، تب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل رہا تھا۔ تو یہ وہ مقدس ہستیاں تھیں جو اپنی روزی روٹی پر دھیان دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور اتنی نمازیں پڑھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے اس کی پیٹھ جھک جائے، اور کوئی شخص روزے رکھے اور روزے رکھتے رکھتے اسے کمزوری لاحق ہو جائے، وہ اتنے روزے رکھے کہ اسے لاغری لاحق ہو جائے، وہ کمزور ہو جائے،
لیکن اگر اس کا روزینہ حلال کا نہیں، اس کی روزی روٹی اگر حلال کی نہیں ہے تو اس کی ایسی عبادتیں کسی کام کی نہیں۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کو وہی شخص پا سکتا ہے جس شخص کے اندر یہ چار چیزیں پائی جاتی ہوں۔ سب سے پہلی چیز، جب وہ بندہ فرائض کو ادا کرے تو ان فرائض کو ادا کرنے میں سنتوں کی بھی پابندی کرے۔ دوسری چیز، وہ حلال کا لقمہ کھائے۔ اور تیسری چیز، نہ وہ تنہائی میں گناہ کرے نہ لوگوں کے سامنے گناہ کرے۔ اور چوتھی چیز، پہلی یہ جو تین چیزیں بیان کی گئی ہیں ان تین چیزوں پر مرتے دم تک عمل کرتے رہے۔ یہ چار چیزیں کسی بندے کے اندر اگر پائی جاتی ہوں تو وہ بندہ ایمان کی حقیقت کو پا سکتا ہے۔ اور پھر مزید حضرت سیدنا عبداللہ تستری رحمۃ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ جب بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کا وجود عبادت کے لائق نہیں بچتا، وہ سراسر گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک مرتبہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو کوشش کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں سے فرمایا کہ جس طریقے سے تم لوگ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے کوشش کر رہے ہو، کاش اسی طریقے سے حلال روزی کمانے کے لیے بھی کوشش کیا کرو۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے؟ تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ پہلے یہ تو دیکھو کہ تمہاری روزی روٹی حلال کی ہے یا نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے جگہ چاہے آخری صف میں کیوں نہ ملے لیکن تمہاری روزی روٹی حلال کی ہونی چاہیے۔ اور حضرت سیدنا یحییٰ بن معیذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جو دنیاوی مال ہے وہ یہیں رہ جائے گا، اگر کچھ بچے گا تو اس کا اثر باقی رہے گا، اس کا اثر ہی بچے گا، اور یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ بھئی ہمارا جو روزینہ ہے، ہماری جو روزی روٹی ہے وہ حلال کی ہو۔ حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان کسی شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ خوب عبادت کر رہا ہے، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کی روزی روٹی جب حلال کی نہیں ہوتی تو وہی شیطان اپنے دوسرے ساتھی شیطانوں سے کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو ورغلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ چاہے جتنی عبادت کر لیں، جب اس کی روزی روٹی ہی حلال کی نہیں ہے تو اس کی عبادتیں اس کے کسی کام میں نہیں آنے والی۔ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص کی بکری چوری ہو گئی تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بکری کا گوشت صرف اس لیے کھانا چھوڑ دیا کہ کہیں اسی چرائی ہوئی بکری کا گوشت آپ کے سامنے لا کر نہ رکھ دیا جائے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا احتیاط تھا، یہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تعلیمات تھیں حلال روزی کو حاصل کرنے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حلال روزی کھانے کمانے کی توفیق عطا فرمائیں، کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بولنے میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ پاک معاف فرمائیں۔ آپ تمامی حضرات کھڑے ہو